اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد کباڑیہ صاحب، خواتین و حضرات، انور مقصود صاحب، السلام علیکم۔ دیر سے آنے پر معذرت تو سبھی چاہتے ہیں، لیکن میں انور مقصود صاحب کی تھوڑی سی بات سے اتنا لطف اندوز ہوا کہ میں نے سوچا اور تھوڑی دیر سے آتا تو اچھا، تاکہ احمد کباڑیہ صاحب کی جو باتیں رہ گئی تھی وہ بھی یہ آپ سے شیئر کر لیتے، اور کبھی آپ ہمیں مغرب کے بعد بلائیے گا تو ہم بھی تشریف لے آئیں گے آپ کے پاس۔ ہمارے جو فہیم صاحب ہیں، نظر آ رہے ہیں میرے خیال سے، جی فہیم بھائی، میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے مجھے کتاب پہلے نہیں بھیجی کہ میں بھی اس میں سے کچھ دو چار لفظ پڑھ لیتا، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے کام کے نہیں ہیں کیونکہ ہم اس پہ مارکیٹنگ سکھا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جھوٹ بولنا تو نہیں سکھا رہے نا؟ کہتے نہیں، اس میں احمد کباڑیہ صاحب نے سب سچ سچ لکھا ہے۔ تو میں نے کہا پھر ایسی مارکیٹنگ چل نہیں سکتی جس میں سچ ہو، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو آپ نے کتاب میں ضرور یقیناً لکھا ہے، تحریر کیا ہے، وہ اس وقت حاضر کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر پاکستان کسی چیز میں پیچھے ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو مارکیٹ نہیں کیا دنیا کے اندر، پاکستان کا برانڈ نہیں بن سکا۔ جہاں ہم میں بہت ساری کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن وہاں بہت کچھ ہمارے پاس اچھا بھی ہے جسے ہم مارکیٹ دنیا میں کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ناردرن ایریاز کے وہ خوبصورت مناظر ہیں، ہمارے پاس کشمیر کی بہت خوبصورت وادیاں ہیں، اور پورے پاکستان میں سندھ، پنجاب، بلوچستان اور کے پی میں ایسے مناظر ضرور ہیں جسے اگر صحیح طرح دنیا کے سامنے مارکیٹ کیا جائے اور وہ نظر آئے کہ پاکستان میں سب کچھ ہی برا نہیں ہو رہا، کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے، کیونکہ ہم شاید سبھی کچھ بن گئے ہیں، اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر، اچھا سیاستدان اور سبھی کچھ سوائے اچھا پاکستانی بننے کے، اور شاید اب اس چیز کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اچھا پاکستانی بن کے دکھائیں، کیونکہ جہاں پاکستان اپنے معاشی بحران سے گزر رہا ہے وہاں سب سے بڑا ہمارا معاشرتی بحران ہے، اور معاشرتی بحران جب تک اس پر ہم قابو نہیں پائیں گے معاشی بحران سے نہیں نکل سکتے۔ اور معاشرتی بحران کیا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے اپنی پوری قوم کو 3 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ پہلے تو یہ طے کرنا مشکل ہے کہ میں شیعہ ہوں یا سنی، اور پھر جب میں اس سے نکلتا ہوں تو پھر میں کیا ہوں، مہاجر ہوں، پنجابی ہوں، پٹھان ہوں، کیا ہوں میں؟ اور تیسرا، سیاست میں بھی بڑھ چکے ہیں۔ اب یہ مشکل ہو گیا ہے کہ ایک ہی خاندان میں، ایک ہی فیملی میں ہم کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو پاکستان پیچھے رہ گیا اور یہ 3 چیزیں آگے آ گئی، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جہاں پاکستان کے پاس بے انتہا ٹیلنٹ موجود ہے، جہاں ہم دنیا میں جا کے ہر شعبے میں اپنا نام روشن کر رہے ہیں۔ آج اگر یو ایس میں بہترین ڈاکٹرز تلاش کرتا ہوں تو وہ پاکستانی ہیں، ورلڈ بینک میں بہترین بینکرز تلاش کرتا ہوں تو وہ پاکستانی ہیں۔ آج میں سعودی عرب میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا بینکنگ نظام کس نے بنایا، تو وہ کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ کا پہلا اسٹیٹ بینک گورنر 15 سال تک پاکستانی تھا۔ اگر میں ایمریٹس ایئر لائن میں ٹریول کرتا ہوں تو اس کے بورڈنگ کارڈ پر فلائٹ نمبر سے پہلے کے لکھا ہوا ہے، سے ایمریٹس ہے اور کے سے کراچی ہے، کیونکہ ان کی پہلی فلائٹ کراچی کے لیے تھی، پہلا جہاز PIA نے دیا تھا، پہلا پائلٹ PIA نے ٹرین کر کے دیا تھا۔ تو پاکستانی بحیثیت فرد کے تو مجھے دنیا میں ہر جگہ نظر آ رہے ہیں،
لیکن بحیثیت قوم کہیں نظر نہیں آ رہے۔ میں اپنے ملک میں اگر کسی سے پوچھتا ہوں پنجاب سے تعلق رکھنے والے کے تو کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، تو وہ یہ کہتا ہے میں سیالکوٹ کا ہوں، اور کوئی لاہور کا ہے، کے پی میں کوئی سوات کا ہے، کوئی مالاکنڈ کا ہے، سندھ میں کوئی سانگڑ کا ہے، کوئی میرپور خاص کا ہے، اور بلوچستان میں کوئی کوئٹہ اور زیارت کا ہے، لیکن کہیں کوئی اپنے منہ سے پاکستانی نہیں کہہ رہا۔ جبکہ ترقی پذیر ممالک جن کا ہم تجزیہ کرتے ہیں اپنے آپ سے، ترکیہ کی مثال لے لیں، وہاں اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں تو آپ کون ہیں، تو وہ کہتا ہے بڑے فخر سے کہ میں ترک ہوں۔ اور کوئی ملئی ہے، کوئی ہندوستانی ہے، کوئی چائنیز ہے۔ اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ہم سب ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت بھی دیں، اور کچھ ایسا ضرور کریں جیسے آج ہمارے احمد کباڈیا صاحب نے ایک بک لکھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سنگ میل ہوگا۔ جو اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، جو مارکیٹنگ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، وہ اس بک کو پڑھیں گے، اس سے کچھ سیکھیں گے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کے تجربے کو ایک کتاب کی شکل دی ہے، اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں احمد کباڈیا صاحب، آپ کی پوری فیملی کو، اور آپ کے مرحوم والد لطیف کباڈیا صاحب کو، جس کی ایک فاؤنڈیشن بھی آپ چلا رہے ہیں، اور ان کی جو خدمات اس پاکستان کے لیے تھی اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو اسی طرح سبھی لوگ کچھ نہ کچھ جب تک نہیں کریں گے، دیکھیں سب سے اچھا کام اور سستا کام ہے باتیں کرنا، جو ہم سبھی پچھلے 77 سالوں سے کر رہے ہیں۔ ہمیں اگر سمت مل جائے اور ہم انور مقصود صاحب کی کچھ باتوں کو، جو کہ ہم صرف مسکراہٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگر عمل کر لیں، جو یہ بات تنزیہ کہیں یا ویسے کہتے ہیں، ان میں اگر ہم سوچیں تو بہت وزن موجود ہے، صرف عمل نہیں ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں، تصحیح نہیں کر رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کاش کہ ہم اس ملک کو ٹھیک کریں، جو کہ بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں ملا، اور ایک سمت پر چلنے کی کوشش کریں جہاں پورے وطن کی بھلائی ہو، پوری قوم کی بھلائی ہو۔ یہ نہ ہو کہ 77 سال گزار دیے، اور اس پہ کسی شاعر نے خوب کہا کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہا ہوں میں، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہا ہوں میں، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہا ہوں میں۔ تو پہلے معلوم کریں کون صحیح ہے، کون سا راستہ صحیح ہے، اور پھر اگر ہم عزم کر لیں اور ارادہ کر لیں کہ ہمیں ٹھیک کرنا ہے اس پاکستان کو، ہمیں اس صف میں آ کے کھڑا ہونا ہے جہاں احمد کباڈیا صاحب کھڑے ہیں، انور مقصود صاحب کھڑے ہیں، جہاں ہم کچھ نہ کچھ کرنے کی تک و دوڑ میں شامل ہوں۔ جب تک ہم اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے یہ پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ہم باتیں اور دعوے کرتے رہیں۔ کسی نے دعویٰ کیا تھا کہ گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دوں گا، کسی نے دعویٰ کیا تھا کہ وہاں یونیورسٹیز بنیں گے، کسی نے دعویٰ کیا تھا کہ وہاں دروازے 24 گھنٹے کھلے ہوں گے، لیکن ان دعووں کو میں نے بغیر دعویٰ اور وعدہ کیے پورا کر کے دکھایا۔ تو جس طرح عمل ہوتا ہے، دیکھیں کہتے ہیں نا کام بولتا ہے۔ انور مقصود صاحب نے کہا پتہ نہیں کتنی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بیٹھے نہ بھی رہیں اپنی اپنی سیٹوں پہ، تو آنے والوں کے لیے ایسی مثالیں چھوڑ کر جائیں کہ ہر آنے والا اس کام کے پیچھے اپنے آپ کو لگائے اور محنت کرے۔ تو اس پر کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، شعر کہا ہے، اور میں ہمیشہ اس شعر کو دہراتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ انور مقصود صاحب کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم و دائم رہے۔ اسی طرح یہ ہمیں اپنی
खूबसूरत प्यारी प्यारी बातों से, तज़्ज़ियों से, तजर्बों से हमारी रहनुमाई करते रहें। अहमद कबाडिया साहब, आपको, आपकी पूरी फैमिली को, आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ऐसा काम किया है जिससे रहती दुनिया तक लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। मैं बस सिर्फ यही 2 बातें आपसे करना चाहता था, लेकिन एक आखिरी बात, यकीन करें दिल दुखता है, हम अपने कौम के लिए और अपने लिए कुछ नहीं करें। हमें निज़ाम को बदलना होगा, सोच को बदलना होगा, हमें तनकीद वाली सोच से तसी वाली सोच पर आना होगा। और यकीन जानिए, अगर हम सब ने अपना अपना हिस्सा इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए डालना शुरू कर दिया तो यकीनन उसके सम्राट निकलेंगे। आज गवर्नर हाउस में जो 50,000 बच्चे आईटी के एडवांस कोर्सेज़ कर रहे हैं, मुझे उस वक्त यकीन जानिए इतनी खुशी होती है जब हमारे मिलिट्री सेक्रेटरी ये बताते हैं कि अब कोई बच्चा बच्ची $300 कमा रहा है, कोई $600 कमा रहा है, कोई $800 कमा रहा है। और ये वो लोग हैं जिनके पास वसाइल नहीं थे कि ये $3,000 वाला कोर्स मुफ्त में कर रहे हैं, वरना $3,000 इनके पास नहीं थे। और मैंने ये सारे इनिशिएटिव्स, जिसमें फ्री ब्रेकफास्ट है, लैपटॉप की तकसीम है, मोटरसाइकिल्स हम दे रहे हैं जिनकी FIR कटी है, इसमें 1 रुपया भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नर हाउस या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नहीं है, किसी टैक्स पेयर का कोई पैसा शामिल नहीं है। ये हम अपनी मदद आप और आप जैसे बहुत सारे दोस्तों की मदद से कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम सब चाहें, जो साहिब हैसियत हैं, साहिब सरवत हैं, वो थोड़ा थोड़ा टाइम और थोड़ी थोड़ी अपनी जो मेहनत है अगर लोगों के लिए निकाल लें टाइम, यकीन जाने, मैं तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, इंतहाई सुकून मिलता है, राहत मिलती है और ख़ुशी होती है कि हमने अपने लोगों के लिए कुछ किया है। और मैं समझता हूँ आखिरत में भी शायद यही चीज़ काम आएगी कि जो आपने दूसरों के लिए की होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।